أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سنا آپ نے کہ حدیث سامنے آنے کے بعد یہ فنا فر رسول کا ہی ایک پورشن لگتا ہے مجھے. جیسے قاسم ننوتوی صاحب فرماتے ہیں نا کہ بہت عرصے تک امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا, میں نے اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. کہا اور بتاؤں؟ کہا جی اور بتاؤ. کہا پھر کافی عرصے تک میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رہا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی عمل نہیں کیا. پھر کافی عرصے تک میرے دل میں اللہ کا چہرہ رہا. مجھے وہ مقام احسان مل گیا, میں اس احسان تک پہنچ گیا, پھر میں نے اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. یہ صوفیہ کے ہاں سلسلہ ہے. فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. سید مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہے اس کی روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے, اس کا مزاج رسول بن جاتا ہے. پھر اس کے سامنے ایک ضعیف, موضوع, منقطع, من گھڑت روایت آتی ہے, لیکن وہ اندر کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے, وہ معرفت کی آنکھ سے جان لیتا ہے کیا واقعی یہ کلام رسول ہے یا نہیں. اور اس کے سامنے ایک صحیح ترین روایت آتی ہے, لیکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ روایت مزاج رسول کے خلاف ہے, مزاج اسلام کے خلاف ہے. اگر نبی کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تو پھر اللہ کے نبی اس مسئلے میں یوں کہتے, وہ اس سوچ کے ساتھ خود ہی فتویٰ دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا. ایک بڑھیا آ کر کہتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کو, مرنے والے کی نانی یا دادی ہوں, مجھے بتائیے اس کے ورثے میں سے میرا کتنا حصہ ہے؟ بتائیے ابو بکر سے بڑھ کر مزاج شناس رسول کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے ابو بکر سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہی ہے میرا حصہ کیا ہے. جواب میں کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس مسئلے میں یاد نہیں, میں اپنے اصحاب کرام سے پوچھوں گا, کوئی حدیث یاد ہوگی تجھے جواب دے دیا جائے گا. یہ جو نقشہ حدیث کو ماننے اور رد کرنے کا سید مودودی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اس کا مزاج نبوی مزاج بن جاتا ہے, پھر وہ پہچان لیتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ اس کے جواب میں یہ فرماتے, تو یہ مزاج ابو بکر کا کیوں نہ بنا, یہ مزاج عمر, عثمان و علی کا کیوں نہ بنا. وہ ایک ایک مسئلے کے اندر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے,
معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا بیت اللہ کا طواف کر رہے، ایک ایک پتھر کو ہاتھ لگا رہے، چوم رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما امیر معاویہ کی اس عمل کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں یہ بیت اللہ اتنا پیارا ہے، یہ بیت اللہ اتنا عظیم ہے، اس کے تو ایک ایک کونے سے چمٹنے کو جی چاہتا ہے، چومنے کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بیت اللہ کا طواف کیا، آپ نے صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، حجر اسود کو چوما، اس کے علاوہ کسی پتھر کو چومنا اور ہاتھ لگانا سنت رسول نہیں ہے۔ سنت رسول وہ ہے جو خود رسول اللہ نے کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج 1400 سال 1500 سال کے بعد کسی کا مزاج ایسا بن جائے کہ وہ مسئلے کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اگر یہ مسئلہ رسول اللہ کے سامنے آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جواب میں یہ کہتے یہ مزاج امیر معاویہ کا کیوں نہ بنا؟ وہ کیوں بیت اللہ کے ایک پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں؟ ابن عمر روک رہے ہیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں۔ یہ رسائل و مسائل ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ اس کا 35 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جو کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سندن صحیح ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور قابل قبول ہو۔ محدثین بھلے کہہ دیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن لازمی نہیں کہ ہم اس کو ماننے کے بعد، اس روایت کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ نہیں، چونکہ حدیث میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے، لازمی ہو کہ اس کا مضمون بھی ٹھیک ہو سکتا ہے محدثین تو اسے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں یہ ٹھیک نہ ہو۔ غامدی کو سارا مواد تو آپ نے گھر سے دے دیا، منکرین حدیث کو اسلحہ تو آپ نے فراہم کر دیا، جب آپ نے اس میں شک کے دروازے کھول دیے، اب تو جس کا جی آتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا، اس نے کہا یہ حدیثیں ساری من گھڑت ہیں۔ دلیل کیا ہے من گھڑت ہونے کی؟ کہتے ہیں آپ نہیں سنتے حدیث بیان کرنے والے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا او کما قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے، یوں ہے یوں ہے، یا او کما قال، یا جیسے رسول اللہ نے کہا۔ کہ دیکھا یہ دلیل ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کو خود بھی یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے یوں یا پھر جیسے رسول اللہ نے کہا۔ اب محدثین کی احتیاط، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو الفاظ اپنے میں تبدیل بیان کرنا جائز ہے کہ حدیث رسول ہو، آپ اس کا مفہوم بدلے بغیر اس کو آگے نقل کر دیں۔ محدثین تو یہ جملے کہتے ہیں تاکہ ہر طرح کی پکڑ سے وہ بچ جائیں، ایک ایک جملہ رسول اللہ والا بیان ہو، وہ اس احتیاط سے یہ جملے کہتے ہیں۔ اور دلیل دینے والے کہتے ہیں دیکھو جی یہی دلیل ہے اس حدیث کی جھوٹی ہونے پر۔ ساز و سامان تو ہم نے گھڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ محدث صحیح کہے وہ ضعیف ہے، محدث ضعیف کہے وہ صحیح ہے۔ یہ رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ 176 اس پر بیان فرماتے ہیں ائمہ مجتہدین نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، میں بھی اسی کا قائل ہوں، لیکن میں نے جو کچھ لکھا اس کا مطلب یہ ہے بسا اوقات صحیح الاسناد حدیث متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے کتاب و سنت سے جو دوسری معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن و سنت کی معلومات 2 ہی ذریعے ہیں نا جی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، تو یہ تیسری معلومات کس جگہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ مزید راستہ کون سا ہے معلومات حاصل کرنے کا؟ قرآن کی آیات، احادیث رسول، کہا نہیں وہ متن کے اعتبار سے کمزور پہلو رکھتی ہے، سند کے اعتبار سے درست ہوتی ہے، اس لیے اس کو یا اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے رد کر دیا جائے گا، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 183 پر مزید بیان فرماتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت
جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو اس کی نسبت کا صحیح و معتبر ہونا بجائے خود زیر بحث ہے۔ محدث نے تو بیان کر دی کہ رسول اللہ نے یہ کہا، سندن بھی ٹھیک ہے، صحت میں کلام بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی زیر بحث ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہوئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی۔ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک سند کسی حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ سند حدیث کی صحت کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اور بھی ذریعے ہیں۔ وہ ذریعے جو تفہیمات میں سید صاحب نے بیان کیے کہ انسان کی روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے۔ جیسے مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں نا کہ ہم مسجد نبوی میں گئے، عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، ایک نوجوان گھٹنوں میں سر دے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا آپ عبد الرزاق محدث سے اللہ کے رسول کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ کہا ہمیں حاجت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتا ہے، عبد الرزاق نام تھا نا، تو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتا ہے، اور میں خود رزاق سے حدیثیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو بتاؤ ذرا میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، نگاہ دوڑائی، کہا اگر بصیرت کام کرتی ہے تو مجھے تو آپ خضر علیہ الصلوۃ والسلام لگتے ہیں۔ زکریا صاحب کہتے ہیں خضر صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بعض اولیاء ایسے ہیں جو مقام و مرتبے میں میرے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے ذریعے اللہ مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے۔ سید صاحب فرما رہے ہیں کہ محدثین کسی حدیث کو سندن صحیح کہہ دیں، ہمارے نزدیک صرف ظاہری طور پہ سند کو دیکھ لینا اور اس کے ذریعے حدیث کو قبول کر لینا یہ اکیلا ایک ہی ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ہیں۔ وہ ذریعے کون سے ہیں سوائے اس کے جو ہم نے تفہیمات کی دلیل سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح اگر احادیث کے انکار کے حوالے دینے شروع کر دیں تو بے بہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تفہیم القرآن ہے، اس کی جلد 4 ہے اور اس کے صفحہ 337 پر صحیح بخاری کی ایک روایت کو نقل کر کے اس پر بحث کر کے باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں تو موجود ہے، لیکن عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھا میں ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ساروں سے مجاہد پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب انشاءاللہ بھولنے کی وجہ سے کوئی بیوی بھی حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی صحیح سلامت نہیں تھا۔ کہا جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے ہرگز نہ فرمائی ہوگی۔ ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے 4 مذہب تو مشہور ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، 5واں مذہب بھی ہے، وہ مذہب ہوگا، مذہب ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ شیخ نے جو فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا، بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ وہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ عقل پکار رہی ہے، یہ حدیث رسول نے نہیں فرمائی، ہوگی دلیل، بس ہوگی، کتاب ہوگا کے اندر ہوگا، مذہب ہوگا میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کتاب، صحیح حدیث، سندن صحیح، محدثین کا اجماع ہے، اس پر ریکٹ ہے، اور پھر کہتے ہیں چونکہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے اس لیے عقل اس کو قبول نہیں کرتی، عقل پکار رہی ہے۔ عقل کی پکار پہ ہم لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتی۔ جب سید صاحب نے احادیث کے انکار کا یہ چور راستہ کھولا تو اب آئیے مزید انہوں نے کس طرح کا کلام کیا۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا،
اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں. اس حدیث کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ مجدد سنت کو بدعت سے جدا کرے گا، علم دین کو پھیلائے گا، اہل علم کی مدد کرے گا، اہل بدعت کی کمر ہمت کو توڑے گا، وہ علوم دین کا جامع ہوگا. اس حدیث کا پہلا مصداق امیر المؤمنین خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنے. لیکن سنیے سید صاحب کیا فرماتے ہیں. کتاب تجدید احیاء الدین صفحہ 39 طبع چہارم، رائٹر سید ابو الاعلی مودودی فرماتے ہیں کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا ہی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صدی پر اللہ عز و جل ایک شخص کو پیدا کرے گا اس امت کی اصلاح کے لیے، جو ان کے دین کی تجدید کرے گا، بدعت کو الگ کر دے گا، سنت کو الگ کر دے گا، ان کے دین کو پھر غالب کرے گا. یہ مجدد کا کام ہے، اللہ کے نبی کی اطلاع ہے. اور سید صاحب فرماتے ہیں اگر تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو ابھی تک کوئی مجدد پیدا ہی نہیں ہوا. کیسے مانا جا سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہوگا، ایسا ہونا ہے، اور پھر وہ نہ ہو. یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ سمندر ریت کا ڈھیر بن گیا، مانا جا سکتا ہے دن میں اندھیرے چھا گئے، لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے کلام کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ کی زبان مبارک تب تک نہیں ہلتی جب تک مالک عز و جل آپ پر وحی نہیں کر دیتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرماتے ہیں تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا. قریب تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے. ان کے بعد جتنے پیدا ہوئے سب نے جزوی طور پہ تھوڑا تھوڑا کام کیا. مکمل مجدد کا راستہ ابھی تک خالی ہے. اسی طرح دجال کے فتنے کے متعلق صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کی دجال کتنی مدت تک زمین پہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز تک. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر. دیکھیے صحابہ کا ایمان. ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی جنت میں جانے کا راستہ، کلیہ، فارمولہ ویسا ایمان بنائیے جیسا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ کے صحابہ نے وہ ایمان بنا کر دکھایا، ویسے تسلیم کیا نبی کی باتوں کو. اب عقل تو نہیں مانتی، جیسے سید صاحب کی عقل نے صحیح بخاری کی اس حدیث کا انکار کر دیا کہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے، تمام محدثین بیان کرتے ہیں، لیکن عقل پکار رہی ہے. اب اسی طرح عقل یہاں بھی نہیں مانتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں سورج غروب ہی نہ ہو؟ 1 سال سورج نکلا رہے؟ عقل تو نہیں مانتی. لیکن صحابہ نبی کی باتوں کو اپنی عقلوں کی بنیاد پر رد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا کرتا تھا اللہ کے پیارے حبیب تسلیم، آپ کے پیارے صحابہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی عقل کیسے مانے گی، اس میں یہ شبہ ہے، اس میں یہ شبہ ہے، اس میں یہ اعتراض ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 1 سال کا 1 دن ہوگا ہمارے لیے 5 نمازیں کافی ہوں گی. 1 دن کی 5 نمازیں پورے سال میں کافی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اوقات کا حساب لگا کر پورے سال کی نمازیں پڑھنا. ابو داؤد میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر سے آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے تمیم داری جو عیسائی عالم مسلمان ہو گئے تھے ان کی باتوں نے روک لیا. ان کو ایک آدمی ملا جو سمندری طوفان کے سبب ایک ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں پر ایک عورت اپنے بالوں کو نوچ رہی. اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں. اس محل کے اندر داخل ہو جا، اس محل میں داخل ہو جا. وہ محل میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا زمین و آسمان کے درمیان کود رہا. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگا کیا امیوں کا رسول آ گیا؟ کہا آ گیا.
کہا کیا انہوں نے اس پر ایمان لے کر آئے؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے ان کی اطاعت کی. کہا میں دجال ہوں اور ان کی اطاعت کرنا ان امیوں کے لیے بہتر ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی بے بہا حدیثیں ہیں. لیکن آئیے سنیے سید صاحب اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں. دجال کے مسئلے کو بیان کر کے ان سے سوال کیا جاتا ہے. ان کی کتاب رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ اس کا 35 اور 37 ہے. ایک شخص سوال کرتا ہے کانا دجال کے متعلق مشہور ہے وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ اب یہ عقل آواز لگا رہی ہے. ہر چیز کو تلاش کر لیا گیا لیکن وہ کیوں نہیں ملا؟ سارے جزیرے چھان مارے، سیٹلائٹ کی بھرمار ہو گئی، دنیا اتنی ترقی کر گئی، لیکن وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ سید صاحب جواب دیتے ہیں، صفحہ 37 ہے، رسائل و مسائل حصہ اول. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. جو سورۃ کہف کی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ اس کے لیے دجال سے نجات کا راستہ. القرآن، رمضان شوال 64 ہجری، ستمبر اکتوبر 1945. اور اب یہ موجود ہے حوالہ رسائل و مسائل جز اول سید مودودی صاحب کا. سوال کرنے والا بھی نہ رکا. اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ نے دیکھ لی. اب لازمی بات ہے کہ حدیث مسلم کی موجود ہے دجال کے بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے وہ مزاج سید میں نہ آئی ہو. سندن تو درست ہو لیکن ان کی روح تو روح محمدی میں گم ہے. وہ تو اندر سے وہ ہیرا تلاش کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہیرا ہے یا پتھر ہے. سائل نے پھر سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا، حالانکہ احادیث کے اندر کم از کم 30 روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے جس کی تصدیق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی ان کے بہقی کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں یہ افسانہ ہے؟ تو فوراً جواب کو بدل کر کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت احادیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، تمیم داری کا قصہ تفصیل سے موجود ہے، لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ افسانہ کہانی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اور مزید تفصیل سے اس پہ کلام کرتے ہیں. ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری میں کسی نے یہی سوال کیا تو جواب میں کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. الفاظ کی شدت پہ غور کیجئے. کہتے ہیں حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا. ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری. حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. حدیث میں آتا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضرت عائشہ بڑی پریشان تھی. پوچھا کیوں پریشان ہو؟ جواب میں فرماتی ہیں میں دجال کے فتنے کو یاد کر کے پریشان ہوں. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں سارے مسلمانوں کی طرف سے اسے اکیلا کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آیا تو مکہ اور مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. اس سے حفاظت کے ذریعے یہ ہے کہ تم سورۃ کہف کی آیات کو پڑھو، مسلمانوں کو چاہیے اس کے ساتھ. یہ پوری تفصیلات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن سید صاحب فرماتے ہیں حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو. لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا؟ اب ان چیزوں کو اسی طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں. الفاظ کے زہر پہ غور کیجئے. اور اللہ کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سید صاحب کا احترام کرتے ہوئے، ان کے ماننے والوں کا احترام کرتے ہوئے، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، کائنات کی ہر ہستی کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر عرض کر دوں، چڑھانا مقصود نہیں، چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ جو محمدی جرنیلی راستے سے پیچھے ہٹا ہے وہ بھائی یو ٹرن لے کر دوبارہ اس راستے پہ چل جائے، وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جائے، ان عقائد کو تسلیم کرے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ کسی کی عقل میں نہیں آتے تو ان کی عقل آپ کی اور میرے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کرنی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی، اور اس پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے منزل من اللہ شے کی اتباع کرنی ہے، اس کے علاوہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی دوست کی، کسی پیارے کی، کسی سید کی، کسی شیخ کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی اتباع آپ کی اور میرے لیے ضروری نہیں۔ ہمارے لیے نجات کے لیے جس کی اتباع ضروری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اب ان چیزوں کو اسی طرح نقل و روایت کیا جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات، غور کیجئے اللہ کے لیے، اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا، اس قسم کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز نبوت، منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ہے۔ اگر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہوئی، ترجمان القرآن فروری 1946 اس ترجمان القرآن میں سید صاحب فرماتے ہیں ان امور کے متعلق، دجال وغیرہ کی امور کے متعلق مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں، وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کی طرف سے اس شریعت کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا پابند ہو، جس میں شریعت اللہ اتار رہا ہو، جو خالی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے پتھر پہ وار کرے اور کہے مجھے روم کی کنجیاں عطا کر دی گئی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے تعاقب میں آنے والے سراقہ سے کہے اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ نبی جو اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اس کے بارے میں سید صاحب فرماتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی خود شک میں تھے، آپ کے قیاسات تھے، آپ کو بھی یقین نہیں تھا ان مسائل کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح امام مہدی کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہوئے فرماتے ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ یاد رکھیے، ایک امام مہدی ہیں جو پیدا ہوں گے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، اور ایک من کے کالے، دل کے کالے، اندر سے کالے، باہر سے کالے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ امام غائب ظاہر ہوگا۔ جو ظاہر ہوگا وہ ایسی غار میں چھپا ہوا ہے کہ علامہ ثانوی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر میں فرمانے لگے کہ میں وہ غار دیکھ کر آیا، اور جب میں نے اس غار کے سائز کو دیکھا تو میں نے آ کر لاہور میں کہا کہ اس سے تو چوہا بھی نہیں نکل سکتا، امام کہاں سے نکلے گا۔ وہ ایک ڈرامہ ہے، یہودیوں کے عقائد کی طرح ایک ڈرامہ ہے امام غائب کا حاضر ہونا۔ یہاں جو امام مہدی کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نشان یہ بتا رہے ہیں، یہ پیدا ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، غائب نہیں ہوئے ہوئے، یہ قرآن ٹھا کر بھاگے ہوئے نہیں، یہ عصائے موسیٰ، یہ انگوٹھی سلیمان لے کر بھاگے ہوئے نہیں، یہ 17,000 والا مصحف فاطمہ اور مصحف علی لے کر غائب نہیں ہوئے، بلکہ یہ پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی صرف ایک ہی رات میں اصلاح فرمائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا، انہیں توفیق سے نوازے گا، انہیں رشد و ہدایت عطا فرمائے گا، جبکہ وہ پہلے ایسے نہیں ہوں گے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ ان کے معاملے کی اصلاح فرما دے گا، راتوں رات یا رات کی ایک گھڑی میں ان کی قدر و منزلت کو بلند کر دے گا، حتیٰ کہ اسی رات میں اہل اختیار ان کو خلیفہ ماننے پر متفق ہو جائیں گے۔
ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی وفات کے موقع پر لوگوں میں اختلاف ہوگا، اہل مدینہ میں سے ایک آدمی بھاگ کر مکہ میں پہنچ جائے گا، اہل مکہ اس آدمی کے پاس آئیں گے اور اسے مجبور کر کے گھر سے نکالیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لے جائیں گے، وہاں اس کی بیعت کریں گے، شام کی طرف سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا جو کہ مکہ و مدینہ کے مابین زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگ اس کے پاس پہنچیں گے، اس کی بیعت کریں گے، پھر قریش کے خاندان میں سے ایک آدمی اٹھے گا، وہ ان کی طرف لشکر بھیجے گا، وہ ان پر غالب آ جائیں گے اور یہ مغلوب لشکر اسی بنو کلب کا ہوگا، اور جو ان کے لشکر سے حاصل ہونے والی غنیمت سے کچھ حاصل نہ کر سکا وہ بھی محرومی ہوگا، وہ شخص غالب لشکر والا مال تقسیم کرے گا، لوگوں میں نبی اکرم کی سنت کو نافذ کرے گا، اس وقت اسلام مکمل نافذ اور مستقر ہوگا، وہ 7 سال رہے گا۔ یاد کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان یہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ سمجھا رہے ہیں، 7 سال تک رہے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ مگر آئیے سید مودودی صاحب اس احادیث کے بارے میں اور ان عقائد کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں وہ کیا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ تجدید و احیاء الدین ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 42 ہے، 42 صفحہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل الٹ ان کا اپنا مفہوم کیا ہے سنیے، اور اس کو وہ اپنا مفہوم بھی کہتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے، حدیث رسول نہیں کہتے میرا اندازہ یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے اہل میں سے ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا، ایک رات میں اللہ اس کی اصلاح کرے گا، مدینے سے آئے گا، مکہ کے اندر پہنچے گا، حجر اسود اور مقام ابراہیم پر مسلمان اس کو پکڑ کے اس کی بیعت کریں گے، زبردستی اسے گھر سے نکالیں گے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا، 7 سال حکومت کرے گا، پھر وہ فوت ہوگا، مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ مسلمان جانتے ہوں گے کہ یہ وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی تھی۔ سید صاحب کیا فرماتے ہیں، تجدید و احیاء الدین صفحہ 42، میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، کوئی سیاسی لیڈر ہوگا، بالکل پینٹ شرٹ بابو ٹائی لگا کے آئے گا، جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کی مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب DSL اس کے گھر میں لگے ہوئے ہوں گے، بیٹھ کے تقریریں کرتا ہوگا، بالکل ایک دم نئے اپ ٹو ڈیٹ زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے والا۔ خیر، وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا، عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر، جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا، اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ اس دور میں جتنے جدید ہوں گے وہ ساروں کی جدیدیت کو مار کے ان سب سے زیادہ جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوبی صاحبان پہلے سے شورش برپا کر دیں گے۔ یہ اشارے پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، عقل والے خیر سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی شورش برپا کر دیں گے۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ وہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ مختلف ہوگا، اس کی علامتوں کو تاڑ لیا جائے گا۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ وہ مدینے سے مکہ میں آئے گا، لوگ مجبور کر کے اس کو گھر سے نکالیں گے۔ کیوں؟ صرف اسی کو کیوں نکالیں گے؟ کسی اور کو پکڑ کر کیوں نہیں لے آئیں گے؟ کیونکہ حدیث کی نشانیوں کے مطابق لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ کہا مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اس کی کوئی خاص علامتیں ہوں گی جس سے اس کو تاڑ لیا جائے گا، نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ لوگ زبردستی اس کی خلافت کی بیعت کریں گے، پھر وہ ڈنڈا لے کر جہاد کا راستہ اپنائے گا اور پھر جہاد کرے گا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ مسلمانوں کا مجاہد، کمان سنبھالنے والا لیڈر ہوگا۔ کہا مجھے یہ بھی توقع نہیں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ بے ہم تو بھولے رہے یہی تھا وہ۔ ہاں، ان کے مر جانے کے بعد پھر دنیا کو خبر ہوگی، اس کے کارناموں کو جب دنیا دیکھے گی کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر گیا ہے، ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، ہم تو اس کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ زندہ رہے گا، وہ
حکومت کرے گا، وہ لشکروں سے جنگ کرے گا، وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا، وہ 7 سال حکومت کرے گا، وہ مرے گا، مسلمان جنازہ پڑھیں گے، جانتے ہوں گے کہ یہ ہے وہ، اس کو مجبور کر کے گھر سے نکالیں گے۔ سید صاحب کہتے ہیں نہیں، اس کو تو اپنے بارے میں یہ یقین نہیں ہوگا، نہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، نہ اس کو اپنے مہدی ہونے کی خبر ہوگی، اس کی موت کے بعد اس کے کارنامے سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ جو خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا، جس کی آمد کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جد و جہد کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب فکر، سکول آف تھاٹ پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، زبردست تحریک اٹھائے گا، بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی، سیاسی بھی ہوگی۔ جہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر وہ جہلی اقدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسی زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سید صاحب کا یہ کلام کیسے ٹکرا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے ہیں اور سید صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، دین کے ایک ایک مسئلے کے اندر اس فارمولے کو کبھی نہ بھولیے کہ میں نے اور آپ نے اس منہج کے پیچھے چلنا ہے جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، کیونکہ آپ نے جنتی فارمولہ بیان کیا، ما انا علیہ واصحابی کہہ کر، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ راستہ اہل جنت کا ہے، یہ راستہ جنتی جماعت کا ہے، یہ راستہ اس جماعت کا ہے جس کا اختتام منزل کا جنت پر ہونا والا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ ایک ایک مسئلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈوبے ہوئے۔ تجارت ہے تو محمدی، سیاست ہے تو محمدی، عبادت ہے تو محمدی، معاشرت ہے تو محمدی۔ اس طرح اللہ کے نبی کے فرامین میں ڈوبے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بل پڑتے ہیں، صحابی اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیتا ہے۔ باقی ساتھی کہتے ہیں اس انگوٹھی کو اٹھا لے، گھر لے جا، تیری بیوی کے لیے، تیری بہن کے لیے، تیری بیٹی کے لیے تو حلال ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں میں اس کو کیسے اپنے گھر میں لے جاؤں جس کو دیکھ کر میرا آقا ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین ووفر اللحى، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو، وفرو، کیا معنی اس کا؟ کثرو، زیادہ کرو، اس کو لٹکاؤ، اس کو زیادہ کرو۔ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعفوا اللحى، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ یہ روایت صحیح بخاری میں۔ کیا خیال ہے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ رمضان میں طاق راتوں میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ 30 سال عمر ہو گئی ہے تو یوں کر 20 سال کے گناہ معاف کر دے، 10 سال کے رہنے دے، اکاؤنٹ میں بھی تو کچھ ہونے چاہیے نا۔ کیا خیال ہے؟ یہی مطلب ہے معافی کا، یہی مطلب ہے معافی کا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کو بالکل پانی پھیر دے۔ ایک شخص غلطی کرتا ہے، پھر آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے کہ حضرت میں گستاخی کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ آپ ہاتھ ذرا بہترین تیار کر کے اور پھر اس کے منہ پہ ایک زور سے چپت لگا کر کہتے ہیں جا معاف کیا، وہ کیا کہے گا؟ کہتا معاف کہاں کیا، تھپڑ تو مار لیا یار، بدلہ تو لے لیا۔ معافی تو یہ نہیں، معافی تو یہ کہ جا بھائی میں تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تجھے معاف کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو معاف کر دو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہاں سے سیٹ کرتے ہیں، پھر کو بناتے ہیں، مٹھی میں لاتے ہیں، اور مٹھی کچھ یہاں سے لیتے ہیں اور جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں، یہاں سے لے کے پھر یہاں سے نیچے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ داڑھیوں کو معاف کرو، وفر اللحى، ان داڑھیوں کو زیادہ کرو۔ آئیے ان دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے اور سید صاحب کے متعلق، ان سے ان احادیث کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ رسائل و مسائل
سید صاحب کی کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 1889 ہے۔ اس پر وہ داڑھی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سائل سوال کرتا ہے داڑھی کے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا، اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ میں اپنے عمل سے اس ذہنیت کو غذا دینا پسند نہیں کرتا جس نے الفاظ، ذرا غور توجہ اور الفاظ کے زہر پہ غور کیجئے، معاف کرتے ہوئے، تعصب کی اینک کو اتارتے ہوئے۔ ٹھیک ہے آپ کو سید صاحب سے پیار ہوگا، ایک طرف سید صاحب کو رکھ لو اور ایک طرف امام کائنات محمد الرسول اللہ کو رکھ لو، جس کی بات ماننا مجھ پر اور آپ پر واجب ہے اس کو سینے سے لگا لو، اور جس کی بات ماننا آپ پر مجھ پر اللہ اور رسول نے واجب نہیں کی، اگر وہ رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ دیوار۔ اس سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب کے بیٹے نے تورات کا ورقہ پڑھا تھا اور آقا نے کہا تھا لو کان موسیٰ حیًّا، اے تورات پڑھنے والے، موسیٰ خود بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر موسوی بن جاؤ، اس کے پیچھے چلو، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کی حدیثوں کو بھی سامنے رکھیے اور حضرت صاحب کے فرمان کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر اپنی قبر کو سامنے رکھ کر فیصلہ خود اپنی عدالت میں کیجئے۔ یہ دل بہت بڑا مفتی ہے، اس سے سوال کیجئے۔ اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ان داڑھیوں کو معاف کرو، ان داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ اور سید صاحب فرماتے ہیں میں اس عمل کو، اس ذہنیت کو اپنے عمل سے غذا دینا پسند نہیں کرتا جس نے بدعت کو عین سنت بنا دینے تک نوبت پہنچا دی۔ میرے نزدیک کسی غیر منصوص چیز کو منصوص کی طرح قرار دینا اور کسی غیر مسنون چیز کو جو اصطلاحی شرعی کے لحاظ سے سنت نہ ہو سنت قرار دینا تحریف ہے، اور ان خطرناک بدعتوں میں سے ایک ہے جو معلوم و معروف بدعتوں کی بنسبت زیادہ تحریف دین کی موجب بنتی ہے۔ اسی قبیل سے یہ داڑھی کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے غیر منصوص مقدار کو ایسی حیثیت دے دی، اس پر اصرار کرتے ہیں جیسا کسی منصوص چیز پر ہونا چاہیے، پھر اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں۔ الفاظ غور کرنا، توجہ چاہوں گا اللہ کے لیے، اللہ کو جان دینی ہے۔ یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، اس زندگی کی مرنے کے بعد ہونے والے امتحان میں سپلیمنٹری نہیں ہے، ری ٹیسٹ نہیں ہے، ایز اے ہول کا چانس نہیں ہے، یہ پہلا اور آخری امتحان ہے۔ کیسے اللہ کے نبی کی سنت پہ چھریاں چل رہی ہیں سنیے۔ اس سے زیادہ خطرناک غلطی یہ ہے کہ نبی کی عادت کو بعینے ہی سنت قرار دیتے ہیں۔ داڑھی رکھنا رسول اللہ کی عادت ہے، سنت۔ یہ خطرناک غلطی ہے کہ نبی کی عادت کو بھی سنت قرار دیتے ہیں جس کے قائم و جاری کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے، حالانکہ وہ امور آپ نے عادتاً کیے ہیں۔ انہیں سنت بنا دینا، تمام دنیا کے انسانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ہرگز منشا نہ تھا۔ یہ تحریف دین ہے جو کی جا رہی ہے۔ داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، انہیں مجبور کرنا تم بھی داڑھی رکھو، کہا یہ نہ اللہ کا منشا ہے نہ رسول اللہ کا منشا ہے، بلکہ یہ تحریف دین ہے جو کی جا رہی ہے۔ اگر اس کے آگے میں رکاوٹ نہ ڈالوں تو جس وضع و قطع میں لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈھال لوں تو میں ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا جس کے لیے اللہ کے ہاں مجھ سے سخت باز پرس ہوگی، اور اس باز پرس میں کوئی میری مدد کے لیے نہ آ سکے گا۔ اگر میں بھی لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے داڑھی پوری رکھ لوں، اپنے آپ کو اسی ڈھال میں ڈھال لوں، تو پھر اللہ کے ہاں مجھ پہ پکڑ آ سکتی ہے، مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ اعلان فرما رہے ہیں وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کرو، وَفِّرُوا، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو۔
اور ایک روایت میں ان اللہ امرانی، جب وہ 3 مجوسی آتے ہیں جو داڑھی شیو کرنے والے، داڑھی کاٹنے والے، ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہیں کس نے حکم دیا ہے داڑھی شیو کرنے کا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امرانی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھیوں کو معاف کر دوں۔ اور سید صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ تحریف دین ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ خطرناک قسم کی بدعت ہے جو عام مشہور اور معروف بدعتوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ عادت رسول ہے، سنت رسول نہیں۔ ماشاءاللہ کتنا شاندار چور دروازہ کھولا۔ اب جس کا جی نہیں چاہتا نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اس کو سید صاحب ایک سٹیکر دے رہے ہیں، تم سنت کا نام ہٹا کے عادت کا سٹیکر لگا دو، سنت کا نام غائب کر دو، عادت کا نام لگا دو۔ جیسے اسی ہیلے کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور حضرت کنز الدقائق کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ کہا آپ کہاں سمجھتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ ان کان بشرط تحلیل، اگر یہ حلالہ کسی کی بیوی کو حلال کرنے کے مقصد سے کیا جائے تو پھر اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ارادہ لفظ لعنت استعمال کیا ہے اور ارادہ رحمت لیا ہے۔ اوپر سے لعنت ہے، اندر سے رحمت ہے۔ اب یہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ سنت رسول نہیں، یہ عادت رسول ہے؟ ابن عمر اپنی روایت کے اندر تو حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے، واعفو، معاف کرو، امر ہے، معاف کرو اس سنت کو، معاف کرو ان داڑھیوں کو، زیادہ کرو ان داڑھیوں کو۔ اور اللہ کے نبی کے حکم میں ان اللہ امرانی کے جواب میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ داڑھی رکھنا عادت رسول ہے، سنت رسول نہیں، پھر ہمارے پاس ایک لسٹ بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ عمل عادات رسول ہیں اور یہ عبادات رسول ہیں۔ اسی طرح ترجمان القرآن مئی و جون 1945 میں اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول یا اسوہ رسول ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول کو بعینے ہی وہ سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء مبعوث کیے جاتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ داڑھی رکھنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ چیزیں فطرت میں ہیں، یہ فطرت ہے۔ سابقہ انبیاء کی سیرت کے اندر، ان کی شریعت کے اندر بھی یہ داڑھی موجود تھی، قرآن گواہی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پکڑی تھی نا بھائی کی داڑھی، انہوں نے کہا تھا میری داڑھی سے نہ پکڑ۔ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی کی داڑھی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اتنی ہی بڑی داڑھی رکھی جائے، اس کو آپ سنت رسول گردانے، اسوہ رسول گردانے، تو اس کا مطلب ہے آپ عادات رسول کو وہ مقام دے رہے ہیں جو سنت کا مقام ہے، جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے جاری کرنے کے لیے۔ مگر میرے نزدیک صحابہ کے نزدیک نہیں، اسلام کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں، بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس داڑھی جیسی چیزوں کی قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا، پھر ان کے اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور خطرناک تحریف دین ہے۔ ترجمان القرآن مئی و جون 1945۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم مالک عز و جل ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے، پھر یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر یہ ویسے ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ کے نبی، اصحاب کرام اللہ کے نبی پہ ایمان کیسے لے کر آتے ہیں؟ ان کے ایمان کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر ساری زندگی میں اس دروازے سے دوبارہ داخل نہیں ہوا۔
صحابہ کے ایمان کی تو حالت یہ ہے، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ اور صحابیات نماز پڑھنے کے بعد راستے میں اکٹھے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلو، مردوں تم راستوں کے درمیان میں چلو۔ حدیث بتاتی ہے عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر گزرتی ان کے کپڑے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ایمان لے کر آتے ہیں؟ ایک صحابی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ابن مسعود جوتیوں کی جگہ پر ہے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد سے باہر ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابن مسعود تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، کہا آقا آپ کی زبان مبارک سے میری سماعت میں یہ جملے ٹکرائے تھے، بیٹھ جاؤ، میں کھڑا کس طرح رہ جاؤں۔ ان کی ایمان کی حالت اتنی عجیب و غریب ہے، صحابی شراب پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، باہر منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، وہ بھیجتے ہیں جاؤ سن کر آؤ کیا کہہ رہا، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا ہے، اعلان فرما دیا ہے کوئی شراب نہ پیے۔ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے زمین پہ دے مارا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے گھڑے بھرے ہوئے تھے الٹا دیے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ ایمان تھا صحابہ کا۔ مجاہدین صحابہ کے لیے کھانا تیار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پہ اعلان کرتے ہیں گھریلو گدھے حرام ہو گئے، نہ کھاؤ۔ کسی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میری عقل یہ کہتی ہے گھی پڑ چکا ہے، مسالے پڑ چکے ہیں، گوشت تیار ہو گیا ہے، روٹی آ گئی ہے، بھوک سے برا حال ہے، ہماری عقل یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے اس پکے ہوئے گوشت کو پھینک دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب جو تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حلال ہوا ہے، گوشت بنایا ہے، اس کو تو کھا لیں، اگلی دفعہ نہیں ذبح کریں گے۔ نبی نے کہا نہ کھاؤ، صحابہ پکی پکائی دیگوں کو الٹ دیتے ہیں۔ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ بی بی آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکل آئے۔ نبی میرا آپ کا صحابی میرا شوہر حنظلہ رات کو میرے پاس تھا، اے اللہ کے نبی اس پہ غسل واجب تھا۔ آپ کا آوازہ سننے کے بعد پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ مر جاؤں گا، بغیر غسل کے مروں گا، پہلے غسل تو کر لوں۔ اس کے کان میں رسول کی آواز آ گئی تھی نکلو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کے نبی اس پہ غسل واجب ہے، اس کو غسل دیجئے۔ لاش کو تلاش کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں بی بی تیرے خامن پہ غسل واجب تھا، اس کو غسل دینے کے لیے آسمان کے فرشتے آئے تھے۔ ان کے ایمان کی حالت، ابن عمر جماعت کرواتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تورک نہیں کرتے، سلام پھیر کے کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت رسول ہے، میرے پاؤں میں تکلیف تھی اس لیے میں سنت پہ عمل نہیں کر سکا، اپنے عمل کو کوئی سنت نہ بنا بیٹھے۔ احمد ابن حنبل جیل میں بند ہیں، آ کر سائل پوچھتا ہے آپ تو سنتوں کی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اب آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تورک کیسے کرتے ہو؟ کہا اگر میری شکایت نہ کرے تو بتاؤں، میری اس بیڑی کا منہ کھلا ہے، میں نماز پڑھتے ہوئے پاؤں نکال کر محمد کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، سلام پھیر کے پاؤں پھر بیڑی میں ڈال لیتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ سلف صالحین ہیں جو نبی کی سنتوں پر ایسے جان دینے والے۔ اور سید صاحب کے فرمان کو بھی سامنے رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت صحیح احادیث سے ثابت سنتوں کو کیسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا داڑھی کو بدعت قرار دیا، اور آئیے ایک اور سنت کو سنیے کیسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ کہا جب یہ رفع دین کرنا، آمین کہنا، یہ کسی فرقے کے شعار بن جائیں، ان کا ترک یا فعل وہ علامت قرار پائے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جانے لگے کہ آپ کس فرقے میں داخل اور کس سے خارج ہیں، پھر انہی علامتوں کے لحاظ سے یہ طے ہونے لگے کون اپنا اور کون غیر ہے، تو اس صورت میں رفع دین کرنا نہ کرنا، آمین زور سے کہنا نہ کہنا، زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، یا اس طرح کے جتنے امور ہیں ان کا کرنا اور ان کا ترک کرنا، کرنا بھی اور ترک کرنا بھی دونوں یکساں بدعتیں ہیں۔ رفع دین کرنا بھی بدعت ہے، آمین کہنا بھی بدعت ہے۔ واقعی اہل ایمان کی پہچان ہے، اہل توحید کی پہچان ہے، جب انہیں رسول کی صحیح سنت مل جاتی ہے وہ کائنات سے ٹکر لے لیتے ہیں، رسول کی سنت کو نہیں چھوڑتے۔
وہ افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن تشہد میں انگلی ہلانے کی سنت کو نہیں چھوڑتے. وہ گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں, جوتیوں میں گلے میں جوتیوں کے ہار برداشت کر لیتے ہیں. منادی کرنے والا منادی کرتا ہے, یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کے فتوے پہ مہر نہیں لگائی, اور وہ خاموش ہوتا ہے. نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اعلان کرتا ہے من عرفانی فقد عرفانی. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں. سائل سوال کرتا ہے کیوں گدھے پہ سوار ہوئے, کیوں چہرے کو کالا کیا گیا, کیوں گلے میں جوتیاں ڈالی گی؟ کہا بادشاہ کی باتوں پہ مہر نہیں لگا سکتا جو بات رسول اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے. نبی کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, اس کے بدلے میں میرے ساتھ جو چاہے کر گزرو. سنت کے متوالے پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں, کوڑے مارنے والے تھک جاتے ہیں. احمد ابن حنبل کی زبان سے چیخ نہیں نکلتی. چچا کہتا ہے کیوں ظلم برداشت کرتا ہے, اپنے ایمان اور عقیدے کو دل میں چھپا لے. جواب میں کہتے ہیں چچا جب علماء بک جائیں یا خوف سے ڈر سے خاموش ہو جائیں پھر بتاؤ حق کو بیان کون کرے گا؟ یہ مجھے مار سکتے ہیں, میری زبان سے سنت رسول کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروا سکتے. اس قلعے کے باہر جتنے کھڑے ہیں وہ میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سننے کے لیے بےتاب ہیں. میں کیسے قیامت کے دن اپنے گریبان میں ان کے ہاتھ ڈلواؤں؟ اور یہاں سید صاحب وہ رفع الیدین صحیح بخاری سے ثابت ہے, صحیح مسلم سے ثابت ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے. کرنے کی جتنی روایات ہیں اس پہ کوئی کلام نہیں ہے, اور جو نہ کرنے کی روایات ہیں ان ساروں پہ کلام ہے. ان صحیح ثابت سنتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ رفع دین کرنا بھی بدعت ہے, آمین کہنا بھی بدعت ہے. ہماری پہچان ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی رفع دین کرنے کی سنت ملی. اب ہم نہیں دیکھتے چینکے چنانچے چونکے پیر صاحب مولوی صاحب شیخ صاحب کیا کہیں گے, میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وہابی ہوں, سنی ہوں, نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, نوری ہوں, سور وردی ہوں, وردی ہوں, بغیر وردی ہوں. نہیں, میں صرف محمدی ہوں, اور محمد کی سنت کے آنے کے بعد میں اس پہ عمل کرتا ہوں. یاد کر لیجئے علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں. جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو پہچان لیتا ہے, اس کو معلوم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے رفع دین کی, صحابہ نے کی, صحیح حدیث ہے, کوئی کلام نہیں ان حدیث پر. اور پھر وہ رفع الیدین اس لیے نہیں کرتا, اس کے امام نے نہیں کی, اس کے شیخ نے نہیں کی, اس کے پیر نے نہیں کی, اس کے فرقے میں نہیں ہے, اس کی فقہ میں نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محمد کی سیٹ پر غیر محمد کو بٹھا کر اپنے عقیدے کا جنازہ نکال رہا ہے. ایک تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رفع دین کی حدیث ہے ہی نہیں, بے علم ہے. ایک یہ ہے جو سمجھتا ہے حدیث کرنے کی بھی ہے نہ کرنے کی بھی ہے, بے علم ہے. ہو سکتا ہے یہ بے علمی معاف ہو جائے. اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے پتہ ہے بخاری میں 5 مرتبہ آیا ہے, پتہ ہے مسلم میں 6 مرتبہ آیا ہے, لیکن کیا کروں, میں سہروردی ہوں, میں اشرفی ہوں, میں گنگوہی کو ماننے والا ہوں, میں انوتوی کو ماننے والا ہوں. اس نے مقام محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس کو سناؤ. نبی کے ایک صحابی کے پاس سائل آیا تھا اور اس نے کہا تھا اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہو؟ جواب میں صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول نے اس مسئلے میں یوں کہا ہے. اس نے گنگوہی, نانوتوی, تھانوی کو پیش نہیں کیا, رضا خان کو پیش نہیں کیا. اس نے کہا میں نے تو سنا ہے ابو بکر و عمر یوں کہتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں نے کہا محمد یوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو محمد کے مقابلے پہ ابو بکر و عمر کی بات کرتا ہے. یہ رفع دین سنت رسول ہے, نبی کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. جو صحیح حدیث کو جان کر, پڑھ کر, سمجھ کر پھر بھی نہیں مانتا, کسی اور کی بات کو لا کر دلیل بناتا ہے, وہ گمراہ ہے. لیکن سید صاحب یہاں رفع دین کرنے کو, آمین کہنے کو بدعت کہتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت پہ غور کیجئے. اس کے بعد صرف 1-2 حوالے دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی, اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا. سو جس کے پاس کوئی ان میں سے ہو تو اس کو چاہیے اس کو چھوڑ دے, اور جو چیز تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو. اب اس حدیث کے بعد صحیح مسلم کی روایت
اس حدیث کے بعد متع قیامت کی دیواروں تک کے لیے حرام ہے۔ مگر آئیے سید صاحب شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے کتنے دور کی کوڑی ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ ترجمان القرآن صفحہ ترجمان القرآن اگست 1955 کا، اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں فرض کیجئے ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے، ذرا مفروضے پہ غور کرنا، ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے اور ایک مرد و عورت کسی تختے پر بہتے ہوئے ایک ایسے سنسان جزیرے پہ جا پہنچتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو، وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں ان کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ خود ہی ایجاب و قبول کر کے عارضی نکاح کر لیں جب تک وہ آبادی تک نہ پہنچ جائیں یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائیں؟ کم و بیش ایسی ہی اضطراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، متع انہی حالتوں کے لیے ہے۔ ترجمان القرآن ماہ اگست 1955۔ تاریخ کے اندر میرے خیال ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سید صاحب کے اپنے دماغ میں کوئی جہاز ٹوٹا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے کہ سائل آ کر کہتا ہے حضرت اگر کتا بکری سے جفتی کرے اور جو بچہ پیدا ہوا سر کتے کا ہے جسم بکری کا، حلال ہے یا حرام؟ مولوی صاحب نے کہا اس کے آگے گھاس رکھو، گوشت رکھو، اگر یہ گھاس کھا لیتا ہے حلال ہے، بکری ہے، بسم اللہ پڑھ کے حلال کر لو، اور اگر یہ گوشت کھاتا ہے تو کتا ہے، ناپاک ہے، پھینک دو۔ اب سائل کرنا ہے، سوال کرنے والا بھی کوئی جٹ آدمی لگتا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب گوشت بھی رکھیا ہے تے کھا بھی رکھیا ہے، پہلی باری گوشت کھادا، دوسری باری کھا کھادا، ہون دسو ایک دفعہ گوشت کھا لیا، ایک دفعہ گھاس کھا لیا، اب بتاؤ۔ کہا ڈنڈا لے کر مارو اسے اور دیکھو اس کے اندر سے بکری کی آواز آتی ہے یا کتے کی آواز آتی ہے۔ اگر بکری کی آئی میں کرتا ہے، حلال ہے، بسم اللہ پڑھو، کھاؤ، مدرسے میں بھی بھیجو، اور اگر کتے کی آواز واو نکالتا ہے، حرام ہے، پھینک تو، ناپاک، نجس، مردار۔ اچھا، کہا جی دونوں ہی کام کیے، پہلی دفعہ بکری کی نکلی، دوسری دفعہ کتے کی نکلی، ہون دسو، بھاگو جہاں تک بھاگنا ہے، مفروضہ ہے نا ذہن کے اندر، جتنا مرضی بنا لو۔ اس نے کہا اچھا، اس کو ذبح کر کے اس کی پیٹ پھاڑ کر دیکھو، یہ بکری کا سسٹم ہے، اندر اوجڑی ہے، انتڑیاں کس قسم کی ہیں، اگر بکری کے مطابق ہے تو بکری ہے، کتے کے مطابق ہے تو حرام ہے۔ مفروضے بنا کر زمین کے نیچے رہنے والوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سید صاحب نے مفروضہ قائم کیا، ایک جہاز ٹوٹ جائے، اس جہاز کی ساری آبادی مر جائے، صرف ایک لڑکی اور لڑکا ہی بچے بس، اور کوئی نہ بچے۔ مان لیا ہم نے بچ گئے، ایک ہی تختے پر بہتے ہوئے جزیرے میں پہنچ گئے۔ اب جب جزیرے میں پہنچے، ان کے سامنے 200-250 آدمی مرے، ان کے اوپر ان کی موت کا غم وہ بھی طاری ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد نہ ان کو یہ ڈر ہے کہ بھی رات آنے والی ہے، ہمیں شیر جانور جنگل کے آ کر کھا جائیں گے، ہم کوئی غار تلاش کر لیں، کوئی پناہ گاہ تلاش کر لیں، نہ ان کو کھانے کی فکر، نہ ان کو پینے کی فکر، نہ ان کو لباس کی فکر، نہ ان کو غذا کی فکر، نہ ان کو رہائش کی فکر، نہ ان کو آبادی تک پہنچنے کی فکر۔ جو ہی جزیرے پہ اتریں گے کہتے باقی کام تو بعد میں ہونا ہے، ایک کام تو نبیڑ لیجیے، پہلے ہم ایجاب و قبول کر کے اپنی کاروائی تو ڈال لیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یاد کیجئے، قیامت تک اللہ عز و جل نے متع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما دیں تو پھر آپ کا وہ حکم دلیل ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اپنے پاس سے اپنی ذہنیت، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے، اپنی عقل کے پیچھے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت شدہ چیزوں کا انکار کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں محمدی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا منہج وہ ہو جو رسول اللہ کا منہج، ہمارا طرز وہ ہو جو رسول اللہ کا طرز، ہماری عبادت وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔